الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بعد الحمد و صلاة خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تسی لوگ کبیرہ گناہاں تو جنہاں تو رک جان دا تو حکم دیتا گیا ہے، رک جاؤ، باز آ جاؤ، بچ جاؤ۔ نکفر عنکم سیئاتکم، رب تبارک و تعالی فرماندا ہے اسیں تواڈے اس عمل دی وجہ تی اپنا فضل و کرم کر دیاں تواڈے صغیرہ گناہاں نو مٹا دیاں گے، ختم کر دیاں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، رب فرماندا ہے کہ اسی پھر تانوں کبیرہ گناہاں تو بچن دی وجہ تی اپنی رحمت دے نال عزت والی جگہ وچ داخل کر دواں گے۔ مفسرین فرماندے نے عزت والی جگہ جنت ہے، یعنی اگر بندہ مومن کبیرہ گناہاں تو اپنے آپ نو روک لیندا ہے، بچا لیندا ہے، دور رکھدا ہے، بتقاضۂ بشریت اگر اس کولوں کوئی صغیرہ گناہ ہو جاندہ ہے، اللہ کریم اپنے فضل کرم اور رحمت دے نال بندے دے کبیرہ گناہ دے دور رہن دی وجہ تی صغیرہ گناہاں نو ویسے ہی معاف فرما دے گا اور اس بندے نو بدلے چ جنت دے اندر داخل کر دے گا۔ اور اج دا میرا عنوان سخن نے کیڑے کام نے جڑے بندے نو ہلاکت دے اندر ڈال دیندے نے، تباہی دے اندر لائے جاندے نے، جہنم دی طرف لائے جان گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حدیث پاک روایت کی گئی ہے، آپ ارشاد فرمانے نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو 7 ہلاکت والیاں کماں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھو۔ قالوا وما ہن، صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ او ہلاکت والے 7 کم کیڑے نے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا کم الشرک باللہ، اللہ کریم دے نال کسے نو شریک ٹھہرا لینا، چاہے اللہ کریم دی عبادت دے اندر کسے نو شریک کیتا جائے، چاہے اللہ کریم دی ذات دے اندر کسے نو شریک کیتا جائے، چاہے اللہ کریم دی صفات دے اندر کسے نو شریک کیتا جائے، یہ سب نالو وڈا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ سوال کیتا گیا ایُّ الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کریم دی بارگاہ وچ سب نالوں بڑا گناہ کیڑا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ نے تنو پیدا کیتا ہے اے انسان، پھر تو اللہ دے نال او دی عبادت، او دی ذات، او دی صفات دے اندر کسی نو شریک ٹھہرا لیا، سب نو بڑا گناہ ہے۔ اور اے ایسا گناہ ہے جڑا انسان نو ہمیشہ واسطے ہلاکت دے اندر ڈال دے گا۔ اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا ہلاکت دے اندر گناہ ڈالدا ہے والسحر، جادو، جادو کرنا، جادو کروانا، یا جادو اس نظریے نال کرنا سیکھنا کہ لوکاں نو تکلیف دیتی جائے۔ کوئی بندہ اس نظریے تے جادو سیکھدا ہے کہ میں لوکاں نو جادو کراں گا، اے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دے تحت ارشاد فرماندے نے، آپ فرماندے نے اگر کوئی بندہ جادو کرن والا یا کروانے والا اس قسم دا جادو کردہ یا کرواندا ہے کہ اس دے اندر کفریہ کلمات لکھے گئے نے، کفریہ کلمات دے ذریعے کسے تے جادو کیتا گیا ہے، آپ فرماندے نے اے ارتداد مرتد ہو جانا میں۔ اور ایسا جادو کرنے والا شخص بادشاہ اسلام دی ذمہ داری ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایسے جادوگر نو قتل کروانا بادشاہ اسلام دے ذمے واجب ہے۔ کیوں؟ انہیں دو جرم کیتے نے۔ اس جادوگر نے ایک تے کفریہ کلمات لکھ کے ارتداد اختیار کیتا ہے، مرتد ہویا وے۔ نمبر دو، او جادوگر زمین دے اندر فساد دا سبب ہے، اور جڑا بندہ زمین دے اندر مستقل فساد دا سبب بن جائے اس تو معاشرے نو پاک کرنا بادشاہ اسلام دی ذمہ داری ہے۔ اور آپ فرمانے نے اگر کوئی بندہ کردہ تے جادو ہے لیکن کفریہ کلمات نہیں لکھدا، کردہ پھر بھی ایسا جادو ہے کہ جس بندے تے جادو کیتا ہے اس نے وہ تکلیف دے اندر مبتلا ہو گیا ہے، وہ دی وجہ تی معاشرے دے اندر فساد آ گیا ہے، پھر بھی ایک کم اس جادوگر تے جڑا فساد فی الارض والا ہے اس دی بنیاد تے بھی بادشاہ اسلام دی ذمہ داری ہے اس جادوگر نو قتل کرنا لازم ہے۔ اور تیسرا کبیرہ گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی جان نو جس دا قتل کرنا اللہ کریم نے حرام قرار دیتا ہے اس نو نہ حق قتل کر دینا اے کبیرہ گناہ میں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا ذمی شخص، ذمی تو مراد ہوندہ ہے جیڑا مسلمان نہیں سی، عیسائی، یہودی، غیر مسلم سی، اس نے بادشاہ اسلام دے کولو معاہدہ کر کے پناہ لئیے کہ میں تواڈی سلطنت دے اندر رہاں گا، تواڈا قوانین جڑے نے اس دا پابند رہاں گا، کسی قسم دا تواڈے معاشرے چ میں فساد نہیں کراں گا۔ جڑے معاہد شخص نے بادشاہ اسلام نال ذمی نے معاہدہ کر کے اسلامی سلطنت دے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس ذمی نو بھی قتل کر دے گا تو وہ قتل کرنے والا شخص جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکے گا۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے اسے حدیث پاک دے آخری ارشاد فرمایا کہ جنت دی خوشبو بندہ 40 سال دی مسافت تے دور ہوئے، یہ اتنا دور ہوئے جنت تو کہ یہ انہیں 40 سال لگنے ہو من پہنچن تے اس نو پھر بھی جنت دی خوشبو آ جائے گی۔ لیکن جڑا بندہ کسے ذمی نو بھی نہ حق قتل کرے گا وہ بھی جنت دی خوشبو نہیں حاصل کر سکے گا، تو پھر جڑا کسے مسلمان نو قتل کرے وہ کس طرح جنت دی خوشبو حاصل کر سکے گا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، جڑا بندہ کسے مسلمان نو جان بوجھ کے ارادے دے نال قتل کر دیندا ہے
اس قاتل شخص دی قتل کرنے والے دی سزا جہنم ہے، اس جہنم دے اندر انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اگے اللہ کریم نے فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ اللَّهُ، اللہ کریم اس تے غضب بھی فرماندہ ہے اور اس تے لعنت بھی فرماندہ وے۔ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ، اور اللہ کریم نے اس بندے واسطے عذابًا عظیما، بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھیا وے۔ یعنی جس نے نہ حق قتل کیتا اس دی بھی سزا جہنم ہے اور ایک کبیرہ گناہ میں، اور ایک بندے نو ہلاکت دے اندر ڈال دیندا وے۔ اور چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، سود لینا، اے بھی کبیرہ گناہ میں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والےو اللہ کو ڈردے رہو اور جو کچھ تساں یہ سود لینا سی بقیہ سود بالکل چھوڑ دیو اگر تسی کامل مومن ہو۔ اور سود لینے والا شخص اللہ رسول دے نال اعلان جنگ کردا ہے۔ شریعت دے اندر دو بندیاں دے بارے اللہ رسول دا اعلان جنگ ہے۔ ایک او بندہ جڑا سود لیندا ہے، سود کھاندا ہے، دوجا او بندہ جڑا اللہ دے مقرب بندیاں دے نال دشمنی رکھدا ہے، اس دے نال بھی اللہ دا اعلان جنگ ہے۔ اور جڑا بندہ اللہ رسول نال جنگ کرے وہ کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جڑا معاشرہ پھر مجموعی سود دی لپیٹ ہی چوے وہ معاشرہ پھر کس طرح کامیاب ہو سکتا وے۔ اس واسطے سانو سود لینے تو، کھانے تو، لین دین تو، دیگر معاملات تو بچنا لازمی ہے ساڈے واسطے۔ اور چوتھا کبیرہ گناہ جڑا ہلاکت دے اندر ڈالدا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پنجواں بلکہ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم دا مال کھانا۔ اون ایک یتیم بندہ ہے وہ پہلے ہی تواڈے رحمت اور شفقت دا حقدار ہے، تسی اس دا ناحق مال کھانا شروع کر دیتا ہے، اور جس وقت تسی مال کھانا شروع کر دیتا وے پھر تساں اس تے رحمت اور شفقت نہیں کیتی بلکہ کبیرہ گناہ دے اندر مبتلا ہو گئے ہو۔ اور چھواں بندہ جس نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو ہلاکت دے اندر جائیں گا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جڑا بندہ مسلمان کافران دے نال میدان جہاد لگ گیا ہے، بزدلی دی وجہ تی پیٹ پھیر کے چلا جائے، او بندہ بھی کبیرہ گناہ دے اندر مبتلا ہوئے اور ہلاکت دے اندر ہے۔ ہاں جنگی تدبیر دی وجہ تھی اگر کوئی عارضی طور تے سائڈ تے ہٹ جاندہ تاکہ دشمن نو میں پھر حملہ کر کے نقصان پہنچاواں، اس دی شریعت نے اجازت دیتی ہو، بندہ کبیرہ گناہ دے اندر مبتلا نہیں ہے۔ جڑا بزدلی دی وجہ تھی میدان جہاد نو پیٹ پھیر کے چلا جائے گا او بندہ کبیرہ گناہ دے اندر مبتلا ہوئے۔ اور ستواں بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، جڑا پاک دامنہ بے خبرہ عورت زنا دے معاملات تو اس تے پاک دامن ہونے دے باوجود کوئی زنا دی تہمت لگاندا ہے تو اے بھی ہلاکت دے اندر اس شخص نو ڈال دے گا۔ حالانکہ ویسے بھی کسے عورت نو زنا دی تہمت لگانا اسلام دے اندر کبیرہ گناہ ہے، لیکن ایسی پاک دامنہ مسلمان عورت جڑے زنا دے معاملات تو ہی بے خبر ہے، اس نو محدثین فرماندے نے کہ جڑا زنا دی تہمت لگائے گا یہ اس تو زیادہ سخت کبیرہ گناہ میں۔ اور اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، بے شک او لوگ جڑے پاک دامنہ بے خبرہ مسلمان عورت نو زنا دی تہمت لگاندے نے، اللہ کریم فرماندا ہے انہاں تے دنیا اور آخرت دے اندر لعنت کر دیتی گئی ہے اور انہاں واسطے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھیا ہویا وے۔ اور جڑا بندہ کسے پاک دامنہ مسلمان عورت نو زنا دی تہمت لگاندا وے تو جھوٹی تہمت لگانے والے دی شریعت اسلامیہ نے سزا 80 کوڑے مقرر کیتی ہے، اور اس دے نال جس تے اس نے تہمت لگائی سی
اس کو معافی طلب کرنا بھی لازم قرار دیتا ہے، جڑی وہ دل آزاری کیتی سو اس دی معافی بھی طلب کرے۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسها فمعتقها او موبقها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ لوگ صبح اس حال وچ کردے نے کہ وہ اپنا آپ ویچ رہے ہوندے نے، یا تے رب دی بارگاہ وچ ویچ کے اپنے آپ نو جہنم تو آزاد کروا لیندے نے، یا پھر شیطان دے ہتھے اپنے آپ نو ویچ کے ہلاکت دے اندر ڈال دیندے نے۔ یعنی جڑا بندہ اللہ نو راضی کرن والے کام کرے گا انہیں اپنے آپ نو رب دی بارگاہ وچ ویچ کے اپنے آپ نو جہنم تو آزاد کروا کے اللہ دے فضل اور رحمت نو حاصل کر کے جنت دا حصول اپنے واسطے آسان بنا لیا ہے۔ لیکن جڑا بندہ اللہ دی نافرمانی کر کے شیطان دے پیچھے چل کے اپنے آپ نو نے ویچیا صبح لیکن شیطان دے ہتھے تو ہلاکت دی وجہ تی جہنم دی طرف چلا جائے گا۔ آخری حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ارشاد فرمایا صلاۃ مہلکات، ترے کم بندے نو ہلاک کر دیندے نے۔ پہلا شح مطاع، او کنجوسی جڑی بندے دی جان ہی نہ چھڈے۔ دوجا کم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَهَوًا مُتَّبَعٌ، او نفسانی خواہش بندہ جدے پیچھے چلے۔ اور تریجا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، کوئی بندہ اپنے منہ میاں مٹھو بنے یعنی اپنی تعریف خود کرے، او بندہ بھی ہلاکت دے اندر ہے۔ حضرت سیدنا امام بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے اے بندے تنو جتنیاں مصیبتاں آمدیاں نا تیری نفسانی خواہش دے پیچھے چلن دی وجہ تی آمدیاں نے، اور تنو جتنیاں رحمتاں نعمتاں اور شفاواں ملدیاں نے او تیرا نفسانی خواہش نو چھڈن دی برکت دی وجہ تی ملدیاں نے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ ہلاکت دو کماں چے، پہلا کم کوئی بندہ رب دی رحمت تو مایوس ہو جائے، اور دوجا کم کوئی بندہ نفسانی خواہش دے پیچھے چل پوے۔ اللہ کریم سانو انہاں کماں تو بچن دی توفیق نصیب فرمائے جڑے ہلاکت دے اندر ڈال دینے، اور او کم کرن دی توفیق نصیب فرمائے جڑے نجات دیندے نے۔ اللہ کریم دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ حاضرین کے دل میں تمام نیک حاجات کو پورا فرما، پریشانیاں دور فرما، اپنے غیبی خزانے سے مدد فرما، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، بے نمازاں پکا سچا نمازی بنا، اے نماز پڑھتے ہیں انہوں نماز کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کی غلامی کے استقامت عطا فرما۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، حسبنا الله ونعم الوكيل۔